بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مزار پہ جا رہے ہیں، آپ زیارات پہ جا رہے ہیں، آپ دھمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ طواف بھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں تو خرافات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارے دوست، آج سے ہماری پہلی ملاقات ہے، انشاءاللہ یہ دوستی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہت اچھی بات ہے کہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو صحاح میں موجود ہیں، جو پانچوں اسباب انہوں نے بیان کیے، تزہدکم فی الدنیا، تذکرکم الآخرہ، یرق القلب، تدمع العین، یہ سارے اسباب حدیث میں موجود ہیں کہ انسان جب قبر کی طرف جا کے دیکھتا ہے، اور جو نبی اکرم نے طریقہ سکھایا حضرت عائشہ کو، جو کہ ابی داؤد کے اندر بھی، سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ یا عائشہ قولی السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ تو یہ خود اس کے اندر عبرت ہے کہ تم تو جا چکے ہو، ہم بھی ملحق ہونے والے ہیں، ہم بھی تم سے جڑنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں درست، اور جملہ انہوں نے کہہ کے بات کو مکمل کر دیا کہ فی نفس ہی مزار کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ جملہ انہوں نے فرمایا، تو فی نفس ہی جب مزار کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ کہ جو بدعتیں ہیں، خرافات، اگر ناچ مثلا دھمال ہے، ناچ ہے، گانا ہے، بالکل بجا فرمایا ہے، شرعاً حرام ہے، تو حرام کی کون تائید کرے گا؟ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں فرقہ ایسا ہوگا جو حرام کی تائید کرے۔ حرام حرام ہے، خرافات۔ باقی جہاں تک بات ہے قبر سے مانگنا، اب یہ کہ قبر سے کون سی قبر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق کرتا ہے قضیہ۔ اگر میں جا کے قبر نبی پر مانگوں، کم سے کم میری تمنا دیکھیں، میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں بالکل، اگر میں قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہ جاتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، کئی مرتبہ جانا نصیب ہوا، تو دنیا کے اندر میں اگر کسی بڑے آدمی کو سلام کرتا ہوں تو کیا تمنا ہوتی کہ مجھے میرے سلام کا کم سے کم جواب ہی مل جائے، صحیح، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ نے، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا، جو کوئی بھی آ کے مجھے سلام کرے گا تو اللہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، میری روح کو میرے بدن میں پلٹا دے گا تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ اب اگر میں جا رہا ہوں قبر نبی پہ اپنے جواب سلام کا طالب بن کے، کم سے کم بھائی اگر نبی نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو وہ رحمت للعالمین ہے قرآن کی نص کے مطابق، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین جب کہہ دے کہ سلامتی ہو تم پر، تو بچا کیا پھر؟ اللہ، ساری دنیا اور آخرت سب لے لی نا میں نے۔ تو اگر میں اس نیت سے جا رہا ہوں یہ مانگنے کے لیے، سلامتی مانگنے کے لیے، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا مطلقاً جو ہے یہ ظاہر انہوں نے بات شاید مکمل نہیں کیونکہ یہ بھی وضاحت دیں گے، مطلقاً یہ کہہ دینا کہ بالکل قبر پہ اس نیت سے جانا کہ انسان کچھ بھی نہ مانگے، ہمیں تو سیرت اصحاب سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر قبر نبی پہ کھڑو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا ابا، نص موجود ہے، صحاح میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا سلام۔ سلام تو ہم بھی کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ میں اس مانگنے کے بات کی طرف آ رہا ہوں، میں سلام اگر میں کر رہا ہوں تو میں کسی کا جواب کا تو طالب ہوں یا نہیں ہوں، یا مجھے جواب بھی نہیں چاہیے، ایسے ہی سلام کر رہا ہوں، بے مقصد کام کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب ہی نہیں ملے گا تو پھر تو سلام لغو ہو گیا، عبث کام ہو گیا۔ اگر میں سلام کر رہا ہوں اور طالب جواب ہوں تو مانگ تو رہا ہوں ایک چیز میں، ڈیمانڈ تو ہے میری کہ مجھے اگر نبی کی طرف سے سلام اور جواب سلام دونوں دعائیاں ہیں۔ سلام علیکم یہ جملہ اسمیہ ہے نحوی اعتبار سے، لیکن یہ کہ انشائیہ ہے، یہ خبریہ نہیں ہے، اس میں دعا ہے، سلامتی کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ جو جواب دیتا ہے وہ بھی اس کا اسٹرکچر ہم لوگ کہتے ہیں، ظاہری شکل تو جملہ خبری ہے، لیکن انشاء اس میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس میں بھی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ دعا دی جا رہی ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمت ہو۔ لہٰذا ایک چیز یہ مانگنا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی نص موجود ہے، اور بزرگان اکابرین علماء اہل سنت نے لکھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جو اپنے انفس پہ، اپنے نفوس پہ ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد جاؤک، وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ احادیث کی کتابوں میں معتبر حدیث ضعیف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس دنیا سے جانے کے 3 دن بعد ایک اعرابی، ایک بدو، یہ ایک عام فہم ہے، دیکھیے، وہ آیا مدینہ منورہ اور روتا ہوا قبر نبی کی طرف گیا اور کہنے لگا ہم نے قرآن سنا، ہم نے قرآن سمجھا، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کرے تو وہ نبی کے پاس آ کے اپنے لیے استغفار کروائے، دعا کروائے۔ قبر نبی پہ کھڑو کہ اس نے جملہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، میں یہاں جو ہے نا مانگنے آیا ہوں، اپنے لیے مغفرت مانگنے آیا ہوں۔ کسی صحابی نے مدینہ منورہ میں، یہ 3 دن کے بعد کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، 300 سال کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، کوئی صحابی آتا
حضرت عمر آتے، حضرت ابوبکر آتے، حضرت عثمان آتے، کسی صحابی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو. جبکہ بہت سارے مقامات ہیں. حضرت عمر کا کوڑا جو ہے مشہور و معروف ہے، انہوں نے کتنے مقامات پہ امہات المؤمنین کو روکا کہ تم لوگ کیوں گریہ کر رہی ہو. صحاح میں احادیث موجود ہیں. حضرت عمر کا جاہ و جلال اس حوالے سے مشہور و معروف تھا کہ وہ رعایت نہیں کرتے تھے، کوڑا شانے پر تھا اور فوراً کسی بھی غلط چیز سے ٹوکتے تھے وہ. تو اگر یہ شخص قبر نبی پہ آ رہا ہے، اور قبر نبی وہ جگہ ہے جو قریب ترین جگہ ہے جہاں صحابہ کرام تو ارد گرد ہی رہتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اور قبر نبی کوئی کسی اور علاقے میں تو ہے نہیں، مسجد نبوی کے اندر ہے. صحیح فرما رہے ہیں. کسی صحابی کا ٹوکنا ثابت نہیں ہے، روکنا ثابت نہیں ہے کہ بھیا تم یہ غلط کام کر رہے ہو، نبی سے کیوں مانگ رہے ہو. تو مغفرت کا طالب ہونا. پھر خود ایک چیز نبی کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی. اس صحابہ میں حدیث موجود ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی میں شفاعت دوں گا اس کو. شفاعت دینا ہے نا. اب اگر میں شفاعت مانگنے جا رہا ہوں تو کیا حرج ہے؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مانگنے کے موارد ہیں. اور انسان کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر قبر نبی پہ میں جا کے ان چیزوں کا طالب ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان آ کے مجھے منع کرے گا کہ آپ جواب سلام کے طالب نہیں ہو سکتے، آپ طالب مغفرت نہیں ہو سکتے، آپ طالب شفاعت نہیں ہو سکتے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو کہ احادیث حسان، احادیث صحاح سے اور موثقہ احادیث سے ثابت ہیں. ان کو رد کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں معقول ہے. باقی یہ کہ اب جو پاکستان کے اندر مزارات ہیں، بہت سارے مزار جن کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی مزار کس کا ہے. میں نے بزرگان سے سنا اسی کراچی کے اندر، علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس بچپنے میں ہم لوگ جن جگہوں پہ کھیلتے تھے جہاں کوئی قبر نہیں تھی، جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو دیکھا وہاں مزار بن گیا اور عرس پہ عرس ہو رہے ہیں، وہاں پہ قوالیوں پہ قوالیاں ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہمارے سامنے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ عطا پتہ ہی نہیں تھا. تو اس قسم کے جعلی مزارات جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، پھر قبلہ نے جن باتوں کی طرف رہنمائی کی جہاں پہ حرام کام ہو رہے ہیں، منشیات مثلا بکھ رہے ہیں، اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. ورنہ تو اگر اس بات کو لے لیا جائے کہ مزار پہ غلط کام ہو رہا ہے اور مزار پہ نہیں جانا چاہیے، پھر تو مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا، مسجد سے تکفیر کے فتوے دی جاتے ہیں، مسجد سے ممبر سے مولانا جھوٹ بولتا ہے، بہت ساری غلط باتیں کرتا ہے، عالم اسلام میں فتنہ پھیلاتا ہے، تفریق کا باعث بنتا ہے. چرس بیچنے سے زیادہ حرام کام مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے. اگر چرس بیچنے کی وجہ سے تم مزار جانے پہ منع کرتے ہو کہ یہ حرام ہے، تو مسجد جانے کو پہلے منع کرو کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو رہا ہے. لہٰذا منفیات کی مذمت بھرپور ہونی چاہیے، انہیں مکمل طور پہ حرام قرار دینا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر کسی مقام سے وہ چیز جڑ گئی ہے تو اس کو فوراً سے منع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ اظہار رائے فرمائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے والدین میں سے کسی کی قبر پہ گئے ہیں، یہ ثابت ہے. اور پھر اسے طلب کرنا، یعنی جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے طلب کر سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. جی، اصل میں علامہ صاحب نے جو میری بات پہ اپنی رائے پیش کی نا، تو اس میں کافی ساری چیزیں مکس ہو گئی. جو بات میں نے کی تھی نا، میں اس بات کو واپس دہرا لیتا ہوں کہ قبروں میں آج کل عموماً جو مزارات میں جو خرافات ہوتی ہے وہ خرافات غلط ہے. اور میں صراحت کہہ چکا ہوں کہ کسی مزار پہ جانا غلط نہیں ہے، بشرطے کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ سلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا یہ ایک اور چیز ہے. صحیح ہے، اس کا کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ باقاعدہ وہاں لکھ کے کہ والسلام ہاؤنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام ہاؤنا علی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، والسلام ہاؤنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. صحیح ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص میرے قبر پہ آ کے مجھے میرے روزے پہ آ کے سلام کرتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. اور جو دور سے سلام کرے تو فرشتے وہ سلام ان کا میرے پاس پہنچاتے ہیں. صحیح. سلام کا جواب دینا یہ الگ معاملہ ہے. صحیح. ایک بات، یعنی ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، وہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، یہاں بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں صرف یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے معاملے میں بعض لوگ اس کو حاضر سمجھ کے کہتے ہیں. یا کا لفظ عموماً جو ہے نا حاضر کے لیے آتا ہے. اگر حاضر کی نیت سے کہہ رہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا یہ نظریہ. جب قبور پہ جاتے ہیں زیارت پہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور بھی تو کہتے ہیں. جی جی، یا رسول اللہ کہنے میں اشکال ہے؟ یا رسول اللہ کے کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ ہم جب السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ کہ قبر والوں کو سلام کرنا. صحیح. پھر یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلِيهِمْ. پھر وہاں سے ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے کہ آیا مردے سنتے یا نہیں سنتے، جس میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ سلام سنتے، سلام کا جواب بھی دیتے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. اچھا، ایک جواب میں اور دوں گا کہ جو قرآن کی جو آیت علامہ صاحب نے پیش کی وہ ایک پس منظر میں ہے.
وہ پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پورا ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے ایک معاملے میں تنازع ہوا، اور وہ اس تنازع کے لیے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ مسلمان جو تھے وہ حقیقت میں ایک منافق تھا، جس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بشر نامی منافق تھا. تو وہ دونوں آئے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھے، سچویشن دیکھا، یہودی حق میں تھا، اس کے حق میں فیصلہ کیا. تو پھر اس کے بعد وہ یہودی اور وہ مسلمان جو ہے وہ وہاں سے جا کے یہودی نے مسلمان سے کہا کہ معاملہ ہو گیا. مسلمان نے کہا نہیں، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرواؤں گا. جب دونوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دونوں کی بات سنی اور یہ ان کو پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس منافق کا سر قلم کہ کر تم دیا. بڑی بارگاہ میں گئے ہو تو میرے پاس کیوں کہا آئے؟ کہ جو محمد کا فیصلہ نہیں مانے، میرا فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے. اسی طرح وہ جو استغفار والی نوعیت ہے، اس سے وہ نوعیت مراد ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. صحیح ہے؟ آج کے دور میں استغفار نہیں کر سکتے. آج کے دور میں ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ قرآن و سنت کے سے جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا سکتے ہیں، بڑی سعادت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو مزید واضح کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور دیگر امت کا معاملہ دونوں مختلف ہے، دونوں کو ایک پیرائے میں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح یہ پوائنٹ ہے. جی، اس چیز کو ذہن میں رکھے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. آپ کا کہنا ہی شفاعت ہے. ایسا ہی ہے. بس وہ جو گیا، جو کام اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، اس کو نبی کی شفاعت. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب کی بات میں جو سمجھا وہ بتاتا ہوں کہ حضور پاک کا معاملہ اور ہے، پہلی بات تو. پھر فرما رہے دیگر کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر کی قبور پہ جا کے طلب نہیں کر سکتے، تقاضا نہیں کر سکتے. اب آپ لوگ تو طواف کر رہے ہیں، ویسے شرعاً آپ کے یہاں قبور کی طواف یا ائمہ معصومون کی قبر پہ طواف کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، طواف کوئی بھی نہیں کرتا ہے. پہلی بات، طواف یعنی جس طرح وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں جو احکام ہے زیارت کی، زیارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے نص شرعی ہمارے پاس موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ تم نے پائنتی پہ کھڑے ہو کے یہ کرنا ہے اور شرحانے پہ جا کے یہ پڑھنا ہے. یہ اتنا ہے. اب ہوتا ہے کہ جب میرے جیسا ظاہر میں 10 سال نجف اشرف میں رہا ہوں، الحمدللہ ہم لوگ زیارت دوریہ جو پڑھتے تھے، جب میں پائنتی پہ کھڑوں کے کہوں گا السلام علیکم یا امیر المومنین، پھر سرحانے پہ جا کے کھڑوں گا السلام علیکم یا امیر المومنین، لوگ اس کو طواف سمجھتے. ابھی تو طواف ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہاف جو سائڈ ہے وہ لیڈیز کی طرف پڑ رہی ہے، آدھی سائڈ مردوں کی طرف. تو طواف تو اصلاً ابھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی طواف کر سکے ذریعہ امیر المومنین کا. اسی طرح قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی طواف تو ممکن نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پائنتی میں پڑھوں، پھر چکر لگا کے، اگر کوئی اس کو یعنی شوت نصف الشوت، آدھے جو ہے نا چکر کو کوئی طواف کہہ رہے ہے، تو پھر یہ طواف کے معنی میں تصرف ہوگا، واللہ اعلم. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تماچا مارا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو کہتے ہیں قبور کا طواف نہیں ہو سکتا. حجر اسماعیل میں 70 قبریں موجود ہیں. اللہ اکبر. یہ جو ڈی شیپ بنا ہوا خانہ کعبہ کے سامنے 70 قبریں، 70 قبریں، جس میں انبیاء کی قبریں ہیں، انبیاء کے جو ہے نا ماں باپ کی قبر ہے، اسماعیل کی والدہ کی قبر ہے. یہ سارا عالم اسلام 45 لاکھ حاجی، 40 لاکھ سب طواف کرتے جب خانہ کعبہ کے گرد، تو آٹومیٹکلی قبروں کا بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ان کی نیت قبروں کا طواف تو نہیں ہوتی. بات کس پہ آ گئی پھر؟ قبروں کے طواف پہ آپ کہہ رہے تھے نا قبروں کا طواف. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی جملہ کہا کہ طواف کوئی نہیں کرتا ہے. میں نے مثال اسی لیے دی ہے کہ میں جب جا رہا ہوں قبر امیر المؤمنین پہ، مجھے ایک طریقہ سکھایا، اور طریقہ اس نے سکھایا کہ جسے میں معصوم مانتا ہوں، جو خطا سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی سرحانے پہ یہ پڑھو، پائنتی پہ یہ پڑھو. اس میں طواف کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا. طواف وہی طواف ہے جو خانہ کعبہ کی گرد ہوتا ہے، اس کے 7 چکر ہے. اس کے علاوہ دوسرا طواف ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واضح طور پہ میں نے کہا اس طواف کا قرآن میں حکم بھی وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. دیکھیں وہ ایک اصطلاح شرعی ہے، وہ ایک اصطلاح شرعی ہے. ایک عام آپ مسلمان کے سامنے کہیے طواف، میرے سامنے کہیں آپ طواف، میرے ذہن توادر ذہنی جسے کہا جاتا ہے، فوراً سے ٹھک کر کے جو طواف کا معنی آئے گا وہ خانہ کعبہ کی چکر آئے گا. اب بات پھر وہ آگے میں نے مثال اس لیے دی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ طواف حرام ہے، طواف حرام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ جو قبر کے پاس کھڑا ہے وہ کس نیت سے کھڑا ہے. میں قبر کے پاس کھڑا ہوں، حجر اسماعیل کے اندر 70 قبریں، میں تو چکر کاٹ رہا ہوں. میں طواف تو ہو رہا ہے اور قبروں کا بھی طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ. آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ وہ نیت نہیں تھی. بس اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر قبر میں جا رہا ہوں، میری نیت درست ہے، تو آپ کیسے میرے اوپر شرک کو، بدعت و نہ جانے کون سے فتوے لگا دیتے. لیکن آپ جا کے زری کو کہا جاتا ہے جی آپ قبروں کی بات، زری کو چومنا تو عبادت ہے، باعث ثواب ہے. علماء اہل سنت نے، بزرگان نے لکھا کہ ماں باپ کی قبر کو تو آپ ویسے ہی بوسہ دے سکتے. اچھا، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ تعظیم جو ہے، تعظیم کس طریقے سے ہوتی ہے؟
ہم تو جاتے ہیں اور چوکھٹ کو بھی بوسہ دیتے ہیں، امیر کائنات کے حرم کے دروازے کی چوکھٹ ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شرعاً ممانعات نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی قسم کی، کوئی نص کوئی ایسی روایت ہو کہ جی آپ جو ہے نا اب آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے تاریخ کو، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ جو کہ عالم اسلام کے جو ہے نا ایک بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے جو ہے نا حکمرانی کی مسلمانوں کے دلوں پہ، ہمارے یہاں ماشاءاللہ کراچی میں آپ نیپا چورنگی کا پل کراس کریں تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو مسجد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سے نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب امام ابن تیمیہ کا جب جنازہ اٹھائے تو جا کے تاریخ پڑھ لیجئے، میں نہیں بتاؤں گا کہ ان کے شاگردوں نے کیا کیا کیا۔ ان کے گلے میں ایک دھاگا تھا شاید، اب وہ انہوں نے کس نیت سے ڈالا تھا، وہ تو ان کو زندہ کر کے یہ بندہ پوچھے گا کہ حضور ابن تیمیہ یہ آپ کے گردن میں جو دھاگا تھا آیا کہاں سے تھا، یہ آپ نے کس چکر میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ دھاگے کی بولی لگی 150 درہم میں دھاگا بکا ہے وہ، اچھا 150 دینار میں، واللہ عالم، تاریخ پڑھی جا کے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ابن تیمیہ کے معتقدین میں تھے، جو کہ اس معاملے میں نہایت سرسخت تھے، جو کہ اصلاً یعنی قبر نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر کوئی قبر نبی کی طرف جائے میں جائز نہیں سمجھتا ہوں، الا یہ کہ مسجد نبی کا ارادہ کر کے جائے۔ یعنی اگر آپ مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جا رہے ہیں تو آپ کا جانا ٹھیک، لیکن اگر میں پاکستان سے چلا ہوں جی میں قبر نبی کی زیارت کے جا رہا ہوں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کا ایک بڑا نام ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول اپنے والدین کی قبور پہ جاتے تھے، گئے ہیں، ان کے حوالے سے کیا معلوم؟ بالکل، علماء اہل سنت کے پاس روایت موجود ہے، قبلہ بھی بیان فرمائیں گے، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ پہنچے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ پہنچنے کے بعد گریہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، مادر امیر المؤمنین سلام اللہ، ان کی قبر پہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ السلام علیک یا امی بعد امی، سلام آپ پر اے میری مادر گرامی، جو کہ میری مادر کے بعد، یعنی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کے بعد دوسری ماں ہے میری، ان کے لیے جو دعائیں کی ہیں، ان کو اپنا مثلا پیراہن دیا ہے، ان کے جو وہ اجلال اور تکریم اور تبجیل کا جو عالم ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے لیے۔ اچھا، اب اگر اپنی مادر گرامی کی قبر پہ جا رہے ہیں، اپنے بابا کی قبر پہ جا رہے ہیں، حضرت ابو طالب کی قبر پہ کھڑے رہیں کہ نہیں کھڑے رہے؟ کھڑے رہے۔ قرآن مجید واضح سورہ مبارکہ توبہ آیت کا نشان 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ منافقین کے بارے میں آیت آئی ہے، واضح طور پہ قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ اے پیغمبر، منافقوں میں سے کسی کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھے ایک اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو دو۔ تو منافقوں کے لیے چونکہ نہیں آئی، اس سے خود ہی علماء نے جو علم اصول فقہ کے جو ماہرین نے بیان کیا کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ قبر پہ کھڑے رہنا بھی جائز ہے اور قبروں کے پاس جو ہے جا کے نماز جنازہ وغیرہ ادا کرنا وہ بھی جائز ہے۔ صحیح مسلم میں واضح نبی کا ارشاد موجود ہے کہ امرنی ربی ان آتی البقی، مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں بقی جاؤں، ادعو لہم، ان کے لیے دعا کو۔ صحیح مسلم۔ اب بقی کی جب بات ہوئی، میں بات مکمل کروں، جب نبی اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بقی جاؤں اور ان کے لیے دعا کروں، تو اس میں آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی تخصیص ہے؟ بقی میں تو صحابی دفن ہے، نبی کی بات تو نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قبروں پہ جانا، آپ نے یہ سوال کیا، یہ تو باقاعدہ نص سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تھے، اور آپ کے ساتھ 1000 سپاہی بھی موجود تھے، آپ ان کے ساتھ گئے تھے۔ اور آپ ایک حدیث میں یہ بھی ہے جس کے الفاظ یہ ہے، شاید مستدرک کی حدیث ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب محمد عربی کو جو ہے نا ان کی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور آپ لوگ بھی قبروں پہ جائیں۔ صحیح، تو بڑی اچھی بات ہے پھر تو۔ ہاں بالکل۔ کیوں روکتے ہیں ہم؟ کیوں کہتے ہیں جی مثلا بھی 9-10 محرم میں ہم امام حسین کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، کربلا جا سکتے ہیں، زری کو چوم سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں اور کروں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح بہت سی مثالیں علامہ صاحب نے دی، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرا فعل جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، علامہ صاحب کا فعل دلیل نہیں ہے، دلیل جو ہے وہ قرآن حدیث ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو تو ہے، حدیث سے ثابت ہو تو ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت ہو تو ہے، صحیح ہے۔ اب جہاں تک اگر کوئی فعل میں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا تو وہ دلیل نہیں، ایک بات۔ پھر جہاں بیت اللہ کا طواف ہے وہاں ظاہری طور پر اس وقت بیت اللہ ہی ہے، لوگ اسی کا طواف کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، مطلب آپ ان کے مزار پہ جا سکتے ہیں، آپ کسی کے مزار پہ بھی جا سکتے ہیں، مزار پہ جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی ممانعت ہے۔ بس جو چیزیں ممنوع ہے نا، جو چیزیں شرعاً ممنوع ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اب جس طرح خواتین کے مزار پہ جانا،
اس پہ ایک مسئلہ ہے. پابندی تھی, پابندی اٹھ گئی, اس کی اجازت ہے. ابھی بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی حدیثیں ثابت ہے. اب بھی آخر میں جب اس کا نچوڑ نکلتا ہے تو سب اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ خرابیاں نہ ہو, کہ بے پردگی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, جزا فضا نہ ہو, صحیح حدود اللہ کی پامالی نہ ہو, اور پردے کا اہتمام ہو تو جائز ہے. اسی طرح ہم مطلب یہ ایک نظریہ ہے, اسلام کا نظریہ یہ کہ جتنے بھی صحابہ کرام جتنے بھی تھے یہ سب معزز مکرم مقام. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کیا مقام, کیا مرتبہ ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, میں اس کو مزید ویریفائی اور فلٹر کر لوں. آپ چونکہ ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ رکھتے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان, حنفی, دیوبندی, بریلوی, کوئی بھی ہے, وہ امام حسین کی قبر کی زیارت پہ جائے, کربلا جائے, ان کے قبور اور مزارات. بہت بڑے عالم ابھی ریسنٹلی کربلا پہنچے, ان کا ویڈیو کلپ ہے مولا حسین کے حرم سے, بہت زبردست کلپ ہے. بالکل جانا چاہیے بڑی تعداد میں, اس میں کوئی حرج نہیں. دیوبند کے بہت نام اس وقت ذہن میں نہیں, بہت بڑے عالم, میں نے خود ابھی ویڈیو کلپ دیکھا فیس بک پہ. داتا دربار جانا چاہیے, لال شہباز قلندر کے مزارات پہ جانا چاہیے, داتا دربار جانا چاہیے, لال شہباز قلندر کے مزار پہ جانا چاہیے, عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار پہ جانا چاہیے, کسی پہ پابندی نہیں ہے. لیکن وہاں مانگنے نہیں چاہیے, شرک نہیں کرنا چاہیے, وہاں طواف نہیں کرنا چاہیے, وہاں جو ہے نا فرائض کو چھوڑ کے جو فضول مطلب جو دوسرے کام ہے, پول چڑھانے, اس طرح کے کام, وہ اس کی طرف رکھ کے وہ. آپ مانگتے ہیں امام حسین کی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مانگنا نہیں چاہیے. میں عرض کرتا ہوں, ابھی جب میں نے بات کی نا, میں نے دیکھی بات کا آغاز اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کیا. اب یہاں اس کا سوال کے جواب چاہیے نا, کیا کہتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, قبلہ بتائیں گے. ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو ایک وہ درجہ دیتے ہیں جو نبی اکرم نے کہا, حسین منی و انا من حسین. یہ حدیث شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. الحسن والحسین ریحان الطیہ فی الدنیا. جو تبجیل, جو تکریم. اچھا, اصحاب کرام کی آپ سیرت دیکھیے, وہ سارے کے سارے جتنے صحابہ ہیں جس انداز سے احترام کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کا, وہ عجیب و غریب ہے. جی آپ کیوں احترام کر رہے تھے نا ان دونوں شہزادوں کا؟ جی ہم نے نبی اکرم کو احترام کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, احترام اور شے ہے, مگر مانگا جا سکتا ہے. میں عرض کروں, جس طرح ہمارا عقیدہ, شیعہ عقیدہ, جس طریقے سے قبر نبی اکرم پہ جا کے آپ مانگ سکتے ہیں, قبر امام حسین علیہ السلام, ہمارے جتنے ائمہ ہیں, سرکار صاحب الامر ان کی زندگی کے قائل ہیں, وہ حیات میں اس وقت, لیکن باقی جو 11 امام ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام تک, ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگنے میں, ان کی قبر خود ان سے بھی جا کے مانگنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. امام شافعی کے جملے ہیں, قبر الکاظم سلام اللہ علیہ ببغداد تریاق مجرب لاجابت الدعاء. یہ علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے. امام موسیٰ کاظم کی جو زیارت ہے وہ تریاق مجرب ہے قبولیت دعا کے لیے. اب اگر میں وہاں جا کے مانگ رہا ہوں, دو چیزیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ سیدھی سی بات ہے, دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں, اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرنا کہ بار الہ تو اپنے اس عبد مقرب کے وسیلے سے, تو سرکار امام حسین کے وسیلے سے میری مشکل کو حل کر دے. اس میں نہیں سمجھتا ہوں قبلہ کو بھی کوئی اعتراض ہوگا, اللہ سے مانگنے میں وسیلہ بنا رہا ہوں. ایک تو یہ طریقہ. ہمارا جو میں شیعہ ہونے کے ناطے اب بات کر رہا ہوں, ذرا جو مسلکی ایک وہ طریقہ کار ہے کہ اگر میں امام حسین سے بھی کہتا ہوں, میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں, امام حسین سلام اللہ علیہ کو جب کہتا ہوں کہ یا حسین ابن علی ساعدنی, اے حسین ابن علی آپ میری مدد کریں, میں امام حسین علیہ السلام کو کوئی الگ سے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نہیں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ. میں امام حسین علیہ السلام کو اللہ کا عبد مقرب مانتا ہوں. امام حسین اگر کچھ بھی کر سکتے ہیں بنا اذن الہی کے نہیں کر سکتے, وہ اذن اللہ ہے خود, وہ اللہ کی اجازت ہے. تو اللہ کی اجازت سے اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم امام حسین سے کہتے ہیں کہ مولا آپ میری مشکل کو حل کیجئے, خود امام حسین سے میں کہتا ہوں جا کے ذریعے امام حسین پہ. لیکن یہ کہ ہمارا پھر وہی والی بات آ گئی تھوڑی دیر پہلے جو کی تھی کہ جی وہ 70 قبریں موجود ہیں, نیت. آپ اگر فرض کیجئے کوئی انسان نعوذ باللہ کوئی غالی انسان ہے جو کہ امام حسین کو خدا سمجھ رہے ہیں, وہ اگر جا کے کہے گا مولا حسین میری مدد کرے, وہ کفر ہوگا, شرک ہوگا, وہ بدعت ہے. اس پہ ہم کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے, بالکل عین کفر ہے, عین شرک ہے. لیکن اگر کوئی صحیح العقیدہ بندہ جا کے کہے گا کہ یا حسین ابن علی آپ میری مدد کیجیے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, بلا شک و بلا شبہ. قبلہ اور اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. اس پہ میں اپنی بات بتا دوں کہ چونکہ حضرت نے شیعہ مسلک کی رائے دی نا, دیکھیں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہے, وہاں شرع ظاہر پہ حکم لگاتے, نیت پہ حکم نہیں لگاتے. اب ہمارا نظریہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہی مانگ سکتے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. جہاں تک وسیلہ کی بات ہے, وسیلہ آپ کسی کو اللہ کے سامنے کسی کو پیش کر دے
چاہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ میرا کام کر دے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وصیت سے کر سکتے ہیں, وسیلے میں کوئی اعتراض ہاں, لیکن مانگنا اسی سے ہے, مانگنا اسی سے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں عرس منایا جا سکتا ہے. ان کا ہاں مطلب ایک فرق ہے, وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی کہ صحیح عقیدے سے یہ کہے کہ یا حسین میری مدد کر لے تو کر سکتے, ہمارے ہاں یہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بالکل کلیئر میسج ہے, یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ایسے. ہمارے ہاں جو کچھ ہے اور آل جو کچھ ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے, اللہ پاک ہی سے مانگ سکتے, اللہ کے رسول سے بھی نہیں مانگ سکتے, اللہ کے رسول سے بھی نہیں مانگ سکتے. واضح ہو گیا نا پھر تو آپ اس کو پھر شرک کے آئینے میں رکھیں گے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگ رہے ہیں. ہاں, ہمیں اللہ کے علاوہ ہم مطلب کسی سے نہیں مانگتے اللہ پاک سے. احترام تعظیم ہر ایک کا کرتے ہیں, صحیح ہے. وہ تو قرآن کا لا نفرق بین احد من رسل, وہ رسول کیا کہ صحابہ کرام میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے, سب کا احترام کرتے. رسول تو پھر بہت مقدم ہے, صحیح, سب کا احترام کرتے, سب صحابہ سب رسول کا, لیکن مانگتے صرف اللہ رب العزت سے. ہم سب وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی یہ کہیں کہ جی مجھے کچھ دے دو, ان سے مانگا نہیں جا سکتا. بات اتنی سی ہے. دیکھیے جو نصوص پیش کی گئی ہیں اس کے بعد انکار کی گنجائش بچتی تو نہیں ہے. وہ جو مثال کے طور پہ جو شخص آ رہا ہے, ٹھیک ہے, نبی سے تو کہہ رہا ہے, وہ اعرابی جو آیا ہے, صحابہ کرام نے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا پس منظر تھا, کوئی منافق تھا, جو بھی تھا. میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اعرابی آیا 3 دن, 300 سال نہیں 3 دن, 30 سال نہیں 3 دن, 3 دن کے بعد یعنی صحابہ کرام موجود ہیں جو مدینے میں رہنے والے رہائشی ہیں, باسی ہیں, وہ سب صحابی ہیں. نبی اکرم کی زندگی میں جو موجود تھے وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم کے غم خوار ہیں, ان کی جانے کا غم منا رہے ہیں. اس اعرابی نے مدینے کے باہر سے آیا اور قبر نبی پہ گیا. قبر نبی پہ گیا, کیا کیا اس نے, یہ آیت پڑھی. کسی نے روکا کیوں نہیں کہ بھائی تم شرک کر رہے ہو, بدعت کرو, نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ نبی سے کہہ رہا تھا کہ یا نبی اللہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کریں. بھائی نبی سے کیوں مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگو کہ بار اللہ نبی کے وسیلے میں کر. اسے تو نبی سے آ کے کہا تھا کہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کریں. اگر جو ہے یہ عمل منفور ہوتا, یہ عمل بدعت تھا, شرک تھا, کفر تھا, اس نے واضح کہا ہے, مطلب حدیث موجود ہے, کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لی جائے کہ اعرابی آ کے گریا کرتا ہے, کہتا ہے ہم نے قرآن سنا, ٹھیک ہے, سمعنا و وعینا. ویسے حدیث ہے تو یہ حدیث مطلب جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ سنی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعرابیوں کے متعلق مختلف واقعات ہیں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو آپ کو دیہاتی گھر سے باہر بلا رہے ہیں. قالت الاعراب آمنا, آگے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا. وہاں پہ اعرابیوں کے کام مختلف ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے تو مسلمان. ہاں, اس حدیث کو ہر زاویے سے دیکھنا ہوگا. کیا پھر اس حدیث کے سندات کو, سب چیزوں کو چیک کرنا ہے, صحیح نا. لیکن جو بالکل کلیئر میسج ہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پوری سیرت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ باق لا یموت. صحیح ہے, کسی سے مانگنے بھی عبادت کا ہی ایک قسم ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد مانگنا عبادت کی ایک جہت ہے. تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلیئر میسج ہے کہ فإن محمدا قد مات. اگر میں پولیس والوں سے مدد مانگتا ہوں تو گویا میں ان کی عبادت کر رہا ہوں. حضرت ون فائیو مددگار نہیں, وہ الگ ہے. اچھا, وہ الگ دنیاوی مسئلہ حل کرنا, ایک زندہ شخص سے آپ کو کرنا. مدد مانگنا غلط ہے تو پھر تو زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ اللہ ہی مدد کرتا ہے تو کیوں مانگ رہا؟ نہیں علامہ صاحب, اللہ رب العزت جو ہے نا, جب پاورفل موجود ہے, آپ کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, اور وہ آپ کو کہتے کہ اپنے نبی کے واسطے آپ کو میسج دے رہا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. صحیح ہے, اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں. آپ گھر میں مجھ سے مانگ سکتے ہیں, مسجد میں مانگ سکتے ہیں, اوپن گیٹس ہیں تو پھر کہاں. ہمارے استاد علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ جملہ فرماتے تھے, کہتے تھے جو ہے یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد, لیکن جب مسجد بنانے کے لیے چندہ مانگنا ہوتا ہے تو لوگوں سے روڈ پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, بسیں روک کے. یہ سمجھ سے باہر ہے. زندوں سے مانگ سکتے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں. کیوں ایسی بات ہے؟ زندہ سے مانگ سکتے ہیں. کیوں مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مانگنا شرک ہے نا تو پھر موت و حیات کا فرق کیوں؟ سوال یہ وہ مانگنا فرق شرک کی وجہ مجھے بتا دیں کیوں فرق نہیں. وہ مانگنا شرک نہیں, مردے سے مانگنا شرک ہے. کیوں؟ زندوں سے تو ہم ان سے کوئی چیز مانگ لے, صحیح, ان سے کہہ کہ ابھی رات کی ہماری دعوت کرے. اللہ اقرب الیہ من حبل الورید ہے یا نہیں ہے؟ جی جی, وہ مجھ سے قریب ہے, میں اللہ سے مانگوں, ان سے کیوں مانگوں؟ تو اللہ سے مانگے, لیکن اللہ پاک نے اسباب بھی بتایا نا کہ اسباب کے حد تک تو اپنی تیاری کرے. اسباب پہ کوئی اسباب اختیار کرنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے, وہ اونٹ کی مثال ہے, اونٹ کا واقعہ ہے. ایک ہمارے ایران کے عالم ہیں, ان کا نام ہے شیخ محسن قراتی. تفسیر نور انہوں نے لکھی, اچھی تفسیر, 40 سال 50 سال ہو گئے قرآن پہ کام کرتے ہوئے, قرآن میں بہت وارد ہیں. وہ چلے گئے, کہتے ہیں
مدینہ اور مکہ کی طرف. تو وہاں مدینہ میں جو لال رومال والے متوع جنہیں کہا جاتا ہے جو شیخ ہدایت مظفر کے لیے، مدنی صاحب، یہ مجھے نہیں معلوم کون سے، بہرحال تو انہوں نے کسی سے کہا کہ بھائی تم یا رسول اللہ مدد کہتے ہو شرک ہے یہ، قبر نبی پہ کھڑے ہو اور یا رسول اللہ کا یہ شرک مت کہو. ٹھیک ہے، میں خود جب وہاں موجود تھا قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، بولے یہاں قرآن پڑھنا منع ہے، قرآن نہیں پڑھنے دیا گیا مجھے، چھین لے گیا قرآن کے، یہاں سے جاؤ تم شرک کر رہے ہو، قرآن پڑھنا بھی شرک. تو وہ متوع جو ہے وہ آیا، اس نے ایک پین پھینکا، ٹھیک ہے، اپنی جیب سے نکال کے، اور کہا کہ یا رسول اللہ مدد بول کے اور یا علی مدد بول کے دکھاؤ کیسے اٹھتا ہے یہ کر کے پین پھینکا بڑی بے حرمتی کے ساتھ، اور کہا بولو یا علی مدد، بولو یا رسول اللہ مدد. تو محسن خیاطی صاحب جو ہیں تھوڑے مزاحی ہیں، انہوں نے پین نکالا، بولا بولو یا اللہ مدد، اٹھا کے دکھاؤ ذرا. اللہ اکبر. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو تقابل کریں نا، تقابل غلط ہے. یہ عقل خدا نے دی ہے، بڑی نعمت ہے یہ عقل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم کو عالم اسباب بنایا ہے، کائنات کو اسباب، نتیجہ عرض کر رہا ہوں، عالم اسباب بنایا. وہ کہتا ہے کہ جی ہوائیں میں چلاتا ہوں، ان کے پاس بھی روایتیں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اس نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ نہیں کیا، اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. مجھے سسٹم پہ اعتراض ہے تو بات الگ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر میں سسٹم پہ اعتراض کر رہا ہوں، اس نے وسیلوں کی دنیا بنائی ہے. صحیح. وہ چاہتا ہے تو وہی ڈائریکٹ بھیج دیتا. بھائی جبریل کو سلام اللہ علیہ کو بیچ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے.